مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستانیوں پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ، پیٹرول 137 روپے 24 پیسے مہنگا، نئی قیمت 458 روپے 41 پیسے فی لیٹر، 184 روپے 49 پیسے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 520 روپے 35 پیسے مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی بچت کفایت شاری پروگرام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا بڑا اعلان، اورنج لائن سپیڈو بس، گرین الیکٹرک بسوں کا ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا۔ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 1 لیٹر ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی کا اعلان، ہر رجسٹرڈ بائک والے شہری کو 20 لیٹر پر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ خلیج جنگ کے باعث ایندھن کی قیمتوں پر دباؤ ناگزیر ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر ٹویٹ، کہا کہ عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے ماہانہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رجسٹرڈ گڈز ٹرانسپورٹس کے لیے 70,000 اور پبلک سروس بسوں کے لیے 1 لاکھ روپے تک سبسڈی دی گئی ہے۔ پنجاب کے بعد سندھ حکومت کا بھی بڑا اقدام، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل والے کو 2000 روپے دینے کا اعلان، موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس بھی ختم، محکمہ ایکسائز نے ایپ تیار کر لی، مالکان 15 دن میں موٹر سائیکل اپنے نام ٹرانسفر کر لیں، 25 ایکڑ سے کم کے زمینداروں کو 1500 روپے فی ایکڑ ادا کیے جائیں گے۔ ریلوے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف، وزیر اعظم نے ریلویز کو کرائے بڑھانے سے منع کر دیا، حکومت تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر خود برداشت کرے گی، تاجر برادری کی سہولت کے لیے فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں بھی اضافہ نہیں ہوگا، 30 جون تک 6 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ کل سے 30 دن تک اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ فری ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا اعلان، ریلیف کے 35 کروڑ روپے وزارت داخلہ خود برداشت کرے گی۔ ٹول پلازہ فیس میں ہونے والا سہ ماہی اضافہ معطل، وفاقی وزیر مواصلات کا NHO کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم، موجودہ صورتحال میں شہریوں پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے، حالات مشکل، قوم مل کر اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافے کے آفٹر شاکس، بہاول نگر کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، بہاول نگر سے لاہور کا کرایہ 1700 سے بڑھ کر 2200، بہاولپور کا کرایہ 950 سے بڑھ کر 1500 اور ہارون آباد تک کا کرایہ 230 سے بڑھ کر 300 روپے ہو گیا۔ ادھر احمد پور شرقیہ کے ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایہ بڑھا دیا، مختلف روٹس پر کرایوں میں 20 سے 30% اضافہ، ٹرانسپورٹ عملے اور مسافروں میں تو تکرار معمول بن گیا۔ گھروں میں گیس نہیں ہے، اب پیٹرول نہیں ہے، اب کیا کریں ہم؟ غریب بندے ہیں اور پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا انہوں نے راتوں رات۔ بچوں کی روزی کریں یا پیٹرول ڈلوائیں، کیا کریں؟ اتنا مہنگا کر دیا، 100 روپے کا ڈلواتے ہیں، پمپ سے نیچے اترتے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شہری بل بلا اٹھے، ہوش ربا اضافے پر شہریوں کا پارا ہائی، ادھر بہاولپور کے شہریوں نے حالیہ اضافے کو ظلم قرار دے دیا، کہا تنخواہ وہی جبکہ اخراجات کا بوجھ بڑھ گیا ہے، حاصل پور میں عوام اور کسان مہنگے پیٹرولیم مصنوعات پر پریشان ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ، رحیم یار خان، کوٹ ادو، لودھرا، عیسیٰ خیل کے رکشہ ڈرائیورز چکرا گئے، کہا کہ کرایہ بڑھانے پر مسافروں کے سخت رد عمل کا سامنا ہے، دوسری طرف مظفر گڑھ میں رکشہ ڈرائیورز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے والدین بھی شدید متاثر، جنوبی پنجاب میں طلبہ کے لیے پک اینڈ ڈراپ ہوا مشکل، ملتان میں رکشہ وین مالکان نے کرایوں میں اضافہ کر دیا، فی بچہ کرایہ 1200 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا، بچوں کا اسکول آنا جانا مشکل ہو گیا، اب کیا کیا جائے، والدین فکر مند۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, डेरा गाजी खान मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से फौरी रिस्पॉन्स, गाड़ियां रोककर किराया बढ़ने के मुंतजिर। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कम से कम 60% किरायों में इजाफा होना चाहिए। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स की भी किराया बढ़ाने की दुहाई। पेट्रोल की कीमतें हमारी हुकूमत ने नहीं बढ़ाई, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मैदान में आ गए। कहते हैं कि हमारी क़यादत खित्ते में अमन लाने के लिए कोशा है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, वजीर आजम ने कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को खराज तहसीन। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को पेट्रोल बहरान से महफूज रखा गया। मोटरसाइकिल सवारों, किसानों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को खुसूसी रिलीफ दिया गया। जंग का असर ईरान से ज्यादा कमजोर मईशतों पर पड़ रहा है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान वलीद अहमद कहते हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की नई लहर को जन्म दे रहा है। आलमी असरात का बोझ अवाम पर डालना दुरुस्त नहीं। अमरीका इसराइल की तरफ से ईरान पर हमलों की सिलसिला जारी। खर्ज, कुंभ, तबरेज और बंदर अब्बास पर शदीद बमबारी। 2 रोज दूर दराज तक धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। ईरान में अब तक 2076 अफराद शहीद, 26,500 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरान में 1,13,000 शहरी अमला को नुकसान पहुंचा। 90,000 घर और 760 तालीमी इदारे तबाह हुए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का 35वां रोज। ईरान का अमरीका इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। तल अबीब हीफा पर ईरानी मिसाइलों की गूंज से लरज़ उठे। इसराइली दिफाई निज़ाम पासदारा ने इनकलाब के हमले रोकने में नाकाम। ईरानी बहरिया ने केशम जजीरा पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। पासदारा ने इनकलाब की तस्दीक। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची के अज़ाइम मुतज़लज़ल ना हो सके। अमरीकी हमलों से तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कहा, हर तबाह इमारत और पुल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमरीका की मजरूह साख है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक। अमरीका और इसराइल से ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि जंग शदीद इंसानी मसाइब का बायस बन रही है। तबाहकुन माशी असरात पैदा हो रहे हैं। ईरान को भी अपने हमसाया ममालिक पर हमले बंद करने चाहिए। हम वसी जंग के दहाने पर खड़े हैं। तेज बारिश और यालाबारी मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की तैयार फसल को नुकसान। ज़री माहिरीन के मुताबिक बर वक्त काश्त की गई गंदम को 5% तक नुकसान का इम्कान है। मेहनत का सिला मिलने का वक्त आया तो बारिश हो गई। ईसाखेल के किसान अफसुर्दा। कहा, गंदम घर तक लाएंगे तो अपने अखराजात पूरे कर पाएंगे। रहीम यार खान खानपुर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, दरख्त और सब्जा निखर गया। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब होने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। बारिश से बढ़ते दर्जा हरारत को ब्रेक लग गई। तैयार गंदम की फसल मुतासिर होने का भी खदशा। बहावलपुर रुझान में बादलों का राज, वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं, आंधी झक्कड़ के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। 5 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में गंदम पककर तैयार, जल्द कटाई शुरू हो जाएगी। गंदम खरीदारी मुहिम की तैयारी भी हतमी मराहिल में दाखिल। किसानों को बर वक्त अदायगी के लिए PSID सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया गया। 8 अप्रैल से खरीदारी मुतवक्के है।
خانیوال کے علاقے سول لائنز کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، مکین صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ آلودہ پانی پینے سے مکین معدے سمیت دیگر امراض کا شکار، بچوں میں بھی مختلف وبائی امراض پھیل رہے ہیں۔ شہریوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جامپور کے لیے احسن اقدام، محمد پور دیوان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ مویشی منڈی بنانے کا کام جاری، منصوبہ 2 ارب 70 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے مکمل کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر ثاقب عدنان کا ماڈل کیٹل مارکیٹ کا دورہ۔ لاہور میں دوران آپریشن ویڈیو بنانے کا معاملہ، سر صادق عباسی اسپتال بہاولپور کی انتظامیہ کی طرف سے اقدامات، آپریشن تھیٹر میں موبائل فون لے جانے پر پابندی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ میاں والی میں واسا کا احسن اقدام، شکایات کے اندراج کے لیے ایپ کا اجرا کر دیا، 24 گھنٹے کے اندر شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ ایم ڈی واسا شعیب ضیاء ہاشمی کہتے ہیں کہ عملہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر موجود ہے۔ ملتان کی مسیحی برادری نے گڈ فرائیڈے کا تہوار منایا، مختلف چرچ میں دعائیہ تقریبات، خواتین، بچے اور مرد حضرات کی شرکت۔ مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ آج کا دن ہمیں درگزر، صبر اور ہم آہنگی کا سبق دیتا ہے۔ اور ہائے رے مہنگائی نے روایتی شادیوں کے انداز بھی بدل ڈالے۔ کہروڑ پکا میں دولہا سائیکل پر سوار ہو کر باراتیوں کے ہمراہ دلہن بیہانے پہنچ گیا۔ دولہے کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے طوفان نے خوشیاں چھین لی، بڑی گاڑیوں میں جانے کے خواب تھے لیکن مہنگائی نے سائیکلوں پر جانے پر مجبور کر دیا۔